السلام علیکم محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کئی لوگ ہیں جو لاسٹ ہیں، وہ کھوئے رہتے ہیں، وہ اس دنیا میں آ تو گئے ہیں لیکن وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا مقصد خلقت کیا ہے، یا پھر وہ اس دنیا میں کیسے آئے، کہاں سے آئے۔ بہت سارے سوال رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے۔ آج ہم اس سیریز میں انہی سوالات پر بات کریں گے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی اور مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی۔ تو آئیے ان سوالات کے جواب جانیں گے ہمارے ڈاکٹر رضا عباس کے ساتھ، جن سے ہم پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تھیولوجی میں اور آپ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارا پہلا سوال ہی یہ ہے کہ کیا انسان کی خلقت شکم مادر میں شروع ہوتی ہے یا اس کا وجود اس سے پہلے بھی موجود تھا؟ ہاں دیکھیے، جو ہمیں قرآن اور احادیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک وجود تو وہ ہے عالم ارواح کا وجود، یعنی جس کے لیے قرآن میں ایک آدھ مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا، ان سے عہد و پیمان لیے، ہے نا۔ وہ ایک جو ہے وہ اسپریچول ورلڈ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ تمام روحوں کو جمع کیا گیا۔ تو روحانی اعتبار سے انسان کی خلقت اس سے پہلے مانی جا سکتی ہے، لیکن مادی اعتبار سے جو وہ وجود کا خلط، وجود کا لباس پہنتا ہے، وہ ماں کے شکم میں پہنتا ہے کہ جب جو ہے وہ ایک خاص، جو اس کا بہت ہی اچھا جو ڈسکرپشن ہے وہ قرآن کی آیتوں نے کیا ہے کہ انسان ہے پہلے تو وہ بے جان ہوتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں دھیرے دھیرے اس میں گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے، اور جب جان آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ انسان کہے جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ جو عالم ارواح کی باتیں ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب ہم تمہیں انسان بنا کے بھیج رہے ہیں تو تمہاری اصل اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ تم ایز اے انسان کیا عمل انجام دیتے ہو۔ کوئی چیز تمہارے اوپر جبر کر کے نہیں کہی گئی ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا یا یہ کہا تھا، بلکہ یہ کہ اب ہم نے تمہیں آزاد اس دنیا میں پیدا کیا، تم کو ہدایت دی تاکہ دیکھا جائے کہ تم انسان بنتے ہو یا حیوان بن جاتے ہو۔ یعنی وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن ہمارے اعمال اس دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو آگا ایک بہت ہی مشہور بات ہے کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے یا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے دین فطرت؟ اس سے کیا مراد ہے، کیا چیز ہے یہ؟ ویری گڈ کوشچن کہ آپ نے کہا کہ دین پر پیدا ہو یعنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرتہ، ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ کوالٹیز ہیں جو انسان کے اندر بحیثیت انسان ہونے کے قدرت ڈال دیتی ہے۔ ایک نور فطرت اس کے اندر ہوتا ہے نا۔ یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان بڑا ہوگا، ذرا سا تھوڑا سا بچہ بڑا ہوگا، اس کے اندر سوالات پیدا ہوں گے۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ فطرت، یا ایک فطرت یہ کہ اللہ نے اسے اچھائی کی طرف جانے کا کی ایک اس کے اندر فطرت عطا کی ہے، اس کے اندر ایک انکلینیشن عطا کیا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جائے گا اور برائی سے نفرت کرے گا۔ برائی جو ہے وہ اس کے لیے غیر فطری ہے۔ آپ کہیں گی کیسے؟ جب انسان بڑا ہوتا ہے، یہ جانے دیجئے کہ وہ کس مذہب کا ہے، اس کو کوئی تعلیم نہ بھی دی جائے، ہر انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے کچھ کوالٹیز لے کے آتا ہے جن کو فطرت کہا جاتا ہے، جو دنیا میں سکھانے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ خود لے کر کے آتا ہے۔ جیسے فطری طور پر وہ سچ بولتا ہے، اب جھوٹ اسے دنیا سکھاتی ہے، جھوٹ جو ہے وہ سوسائٹی اسے سکھا دیتی ہے، بنیادی طور پر وہ سچ بولتا ہے۔ تو یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ سچ بولنا۔ جرم سے نفرت، جرم سے دوری، یہ اس کی فطرت ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا، اس کو کسی نے اگر نہ بھی بتایا ہو کہ قتل کرنا بری بات ہے اور وہ قتل کرنے جائے تو وہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے ہاتھ کپ کپ آتے ہیں، اس کے پیر کپ کپ آتے ہیں، اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ فطرت ہے نا۔ اس کے علاوہ جو چیز جس کو جو ہے وہ حدیث میں فطرت کہا گیا وہ کیا ہے؟
وہ ہے ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے کریٹر کو ڈھونڈتا ہے نا, اس کے آگے سر جھکانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے آگے سر جھکاتا ہے, یہ فطرت ہے. ہسٹری میں آپ جتنا پیچھے چلے جائیں, جب انسان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں تھی, کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی, اس وقت بھی وہ کسی کے آگے جھکتا تھا. انڈس ویلی سویلائزیشن, اس سے پہلے کی چیزیں آپ دیکھیے کہ جہاں انسان پایا جائے گا وہاں عبادت کے جو ٹریسز پائے جائیں گے. یہ عبادت کے ٹریسز کس بات کی دلیل ہے؟ کہ انسان کو عبادت کے بنا, سر جھکائے بنا اس کو چین نہیں ہے, اس کو قرار نہیں ہے. یہ فطرت ہے کہ جس کی طرف وہ جھکتا ہے, فطری طور پر جھکتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ جھکے, اور اگر وہ نہیں ملے گا اسے تو وہ نہ جانے کتنی فالس چیزوں کے سامنے جھک جائے گا. اس نے جو ہے وہ جھوٹی چیزوں کی طرف کیوں سر جھکایا جب اسے صحیح چیز نہیں ملی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کو اگر جب وہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہ ملے تو ایک حد تک وہ برداشت کرے گا, اس کے بعد وہ باسی کھانا کھا لے گا. باسی کھانا بھی نہ ملے تو ایک حد تک برداشت کرے گا, اس کے بعد وہ سڑا ہوا کھانا کھانے کو تیار ہو جائے گا, مردار کھانے کو تیار ہو جائے گا, کیونکہ بھوک ایک لیول تک برداشت کی جا سکتی, اس کے آگے برداشت نہیں کی جا سکتی. تو یہ وہ فطرتیں ہیں کہ جن کے لیے اسلام کہتا ہے کہ کلو مولودن یولد علی فطرتہ. یہ کچھ پازیٹیو کوالٹیز ہیں جن کو لے کے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, اور اسلام انہی کوالٹیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجرم نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ معصوم پیدا ہوا ہے. معصومیت خود اس کی ایک کوالٹی ہے اور اس کی فطرت ہے. سچ بولنا اس کی فطرت ہے, جرم سے نفرت اس کی فطرت ہے, خدا خواہی اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کسی کریٹر کو چاہتا ہے, پہچانے اور جانے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے. یہ اس کی فطرت ہے, اور انہی چیزوں کو ریلیجن ٹریس کرنے کی اور ریلیجن ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ہمارا تیسرا سوال یہ, جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹی انسان کو چور, جھوٹا یا اس طرح کا بناتی ہے, تو تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ ایک تو دنیا آپ نے بتائی جو پیدا ہونے کے پہلے کی تھی, ایک دنیا یہ ہے. تربیت انسان کی کب شروع ہوتی ہے؟ کیا جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تب اس کی تربیت کی جا سکتی ہے, اثرات ہوتے ہیں؟ بالکل, اسی لیے کہا گیا ہے کہ تربیت کی ابتدا شکم مادر سے ہوتی ہے. جس وقت جو ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی وہ ماں سے متاثر ہوتا ہے, ماں کے افکار سے, ماں کی عادتوں سے وہ متاثر ہوتا ہے نا. اگر ماں کی عادتیں بری ہیں تو وہ عادتیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اس کی فزیولوجی پر اثر انداز ہوتی ہیں, اس کی فکر پر اثر انداز ہوتی ہیں, اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں. لہٰذا جو ہے یہ جو یعنی اولاد کی تربیت کے لیے کہا گیا ہے کہ رحم مادر میں بچے کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے. پاک و پاکیزہ رہنا, پاک و پاکیزہ فکر, پاک و پاکیزہ عادتوں کو اپنانا, جس سے یہ بچہ بھی, کیونکہ اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان پر دو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, ایک ہیریڈیٹی, ایک انوائرنمنٹ. انوائرنمنٹ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور ہیریڈیٹی بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو شکم مادر میں جو کچھ اس کے جو ہے کچھ ماں کے ساتھ پیش آتا ہے اس کا اچھا یا برا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں آتا ہے, ایک دنیا جس کو وہ ابھی دنیا سمجھ رہا تھا, اب اس دنیا سے ایک بہت بڑی دنیا میں وہ سامنے آتا ہے کہ جہاں پر ہر چیز اس کے سامنے نظر آ جاتی ہے. اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تربیت کو بہت اچھے انداز میں بچے کے لیے کی جائے تاکہ انسانیت کا ایک نمونہ بچہ پیدا ہو سکے, نہ کہ یہ کہ قابل رحم بچہ پیدا ہو یا مجرم بچہ پیدا ہو. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ایک یہ دنیا ہے ویسے مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے, تو وہاں کے حالات کیسے ہیں اور کیسی ہے وہ دنیا, کیا فرق ہے ان دو دنیاؤں میں؟ یہ دیکھیے, ایک ہے مادی دنیا جو ہمارے سامنے ہے, ایک ہے اسپرچول ورلڈ. بہت سے ورلڈ ہیں. دیکھیے یہ ایک لیول آف ریالٹی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس سے اوپر ایک لیول آف ریالٹی, اس سے اوپر ایک لیول آف ریالٹی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ 7 عالم ہیں, ہے نا. تو وہ کون کون سے عالم ہیں ان کو ہم مادیت میں قید رہ کر کے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان کو محسوس کر سکتے ہیں. تو بہت سی ریالٹیز ہیں جو بہت سے لیول آف ریالٹیز ہیں کہ جن کو ہم کیا ہیں, ہم سب سے لو لیول آف ریالٹی پر ہیں, یعنی مادی دنیا میں. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی تربیت کریں, ایسے اعمال انجام دیں کہ جو اس کے بعد کی دنیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر دنیا ہو سکے. دیکھیے ہم
اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں جان سکتے، اس کی کیفیتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہی سمجھیے کہ جب قرآن میں کہا گیا کہ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کیا کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سمجھا نہیں سکتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے اگر چھوٹے سے بچے کو آپ ایک بہت بڑی نعمت کے بارے میں سمجھانا چاہیں تو آپ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ ابھی وہ اس نعمت کو، مثلا ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ ایک چاکلیٹ رکھ دیجئے اور اس کے سامنے آپ یہ رکھیے کہ میں ایک بہت بڑی بلڈنگ کا بینامہ یا رجسٹری تمہارے نام کرنے والا ہوں، تو آپ بتائیے بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ اس وقت یہ سمجھے گا یہ چاکلیٹ ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی، کیونکہ وہ ابھی یہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ تو جب وہ بڑا ہوگا، جب اس کا علم ترقی کرے گا، اس کا مشاہدہ ترقی کرے گا، تب وہ سمجھے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے بارے میں ہم اس دنیا میں قید رہتے ہوئے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ان کے سامنے پکچر چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ نے اور خود قرآن مجید نے اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے پریپیئر کرو، جب تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے ہی اس دنیا میں تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اس دنیا کے لیے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور سب چیزیں تمہارے لیے جو ہے وہ بالکل عالم شہود ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت بیوٹیفل آیت جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ جس موت سے تم گھبراتے ہو، تم فرار کرتے ہو، وہ ایک دن تمہیں پا لے گی اور اس کے بعد پھر تم عالم غیب کا مشاہدہ کرو گے، ہے نا؟ تب تم مشاہدہ کرو گے، ابھی تم مشاہدہ نہیں کر سکتے، ابھی وہ چیزیں ایمان کا جز ہیں، اور جس وقت جیسے ہی تمہاری آنکھیں اس دنیا میں بند ہوں گی، وہ ایمان کا جو جز ہے وہ مشاہدے کا جز بن جائے گا، وہ ایکسپیریمنٹ کا جز بن جائے گا، وہ آبزرویشن کا جز بن جائے گا، تو آپ وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس طرح سے ڈسکرائب مادی اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے سٹیجز ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں بھی کئی سارے سٹیجز سے گزرتے ہیں کہ بچپن ہوتا ہے ہمارا، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تب ہم پلٹائے جائیں گے، تو ہم ہمارے کون سے روپ میں پلٹائے جائیں گے، کس طرح واپس آئیں گے؟ بالکل، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ ایک مذہبی مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو پلٹائے گا، ہمیں حیات دے گا، ہمیں ایک نئی زندگی دے گا جہاں پہ ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، جہاں ہمارا انصاف کیا جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہیں ہم اس حالت میں پلٹائے جائیں گے۔ ظاہر ہے بچپنے کی حالت میں تو ہم نہیں پلٹائے جا سکتے، کیونکہ بچپنے کی حالت میں تو ہم معصوم تھے، تو ہم کیسے پلٹائے جا سکتے ہیں؟ تو ہم اس حالت میں پلٹائے جائیں گے کہ جس وقت ہمارے اعضاء و جوارح اور ہماری عقل صحیح کام کر رہی تھی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں اتنی جو ہے وہ بزرگی بھی نہ ہو کہ انسان بالکل جس وقت وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے، کہ اس کا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، اس کی زبان کام نہیں کرتی ہے، اس کے کان اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسی حالتوں میں تو ہم نہیں پلٹائے جائیں گے، ہم اس حالت میں پلٹائے جائیں گے جس حالت میں ہم بہوش و حواس نیکی اور برائی دونوں عمل انجام دیتے تھے، ہے نا؟ دیکھیے اگر بچہ ہے تو بچہ تو نہ نیکی کا عمل اس طرح انجام دے سکتا ہے، نہ برائی کا عمل انجام دے سکتا، وہ نابالغ ہے، اور بہت بزرگ ہے، وہ بھی برائی اور نیکی کا عمل انجام دینے سے قاصر ہے۔ تو ہم اس شکل و صورت میں پلٹائے جائیں گے جس شکل و صورت میں ہم نیکی اور برائی کو اپنے اختیار سے ادا کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اس انداز میں ہم پلٹائے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا اور ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، ہمارا انصاف کیا جائے گا کہ ہم نے دنیا میں نیک عمل انجام دیے یا برے عمل انجام دیے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ ہمارے عمل انڈیویجول تھے یا سوشل تھے۔ انڈیویجول برائی اگر ہوگی تو اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہے، اور جو سوشل برائی یا سوشل اچھائی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یعنی ہم نے ایک ایسی برائی کی
جس برائی سے لوگوں کو برائی کرنے کی انسپریشن حاصل ہوئی تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں. ہم نے کوئی ایسی اچھائی کی جس سے لوگوں کو اچھائی کرنے کے لیے لوگوں کو جس نے انسپائر کیا تو ہماری یہ اچھائی بہت بلند ہے. اور اگر ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا جو کمرے میں بند ہو کر کے کیا کہ جس کا اپنے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں تھا, یا تو خدا تھا یا ہم تھے, تو ممکن ہے کہ خداوند عالم اس کو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے. مولانا صاحب, آپ دین فطرت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے اچھائی اور برائی انسان کے اندر پائی جاتی ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں بتائیے. جی دیکھیے, ایسا ہے کہ میں اس کو 3 اعتبار سے 3 کیٹیگری میں بانٹتا ہوں انسان کے لیے. ایک ہے طبیعت, ایک ہے غریزہ. غریزہ کو ہم انگریزی میں کہیں گے انسٹنکٹ. ایک ہے طبیعت, ایک ہے انسٹنکٹ, اور ایک ہے فطرت. اب ان تینوں چیزوں کو جب ہم ایکسپلین کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی. طبیعت کیا ہے؟ طبیعت ہمارا میٹیریل ڈائمنشن ہے. یہ طبیعت ہے. طبیعت کے معنی ہمارا میٹیریل ڈائمنشن, ہمارے ہاتھ پیر, ہمارا جسم ہے نا, ہمارا جسم, ہمارا وزن, ہمارے اسکن کا رنگ, یہ طبیعت ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا جسم یہ طبیعت ہے. تو طبیعت اینیمل کی بھی ہوتی ہے, طبیعت پلانٹس کی بھی ہوتی ہے, طبیعت انسان کی بھی ہوتی ہے. طبیعت سمجھ گئی؟ جسم. اسی لیے کہا جاتا ہے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, یعنی آپ کے جسم میں کوئی برائی تھی یا کوئی بیماری تھی, وہ اب ٹھیک ہوئی کیا نہیں ٹھیک ہوئی, تو آپ سے کہا جاتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے. طبیعت کے اوپر ایک لیول ہے جس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ. انسٹنکٹ. انسٹنکٹ کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انسٹنکٹ کیا ہے؟ انسٹنکٹ وہ خواہشات ہیں جو مٹیریل خواہشات ہیں. کھانا, پینا, سونا, جاگنا, ریسٹ کرنا, بچے پیدا کرنا, یہ انسٹنکٹ کہلاتی ہے. یہ انسٹنکٹ اینیملز میں بھی پائی جاتی ہے نا, کھانا, پینا, سونا. اور یہ مطلب ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے, ان کو اللہ نے یہ دیا ہے. مثلا جیسے شہد کی مکھی میں یہ انسٹنکٹ ہے کہ وہ شہد کو کیسے بنائے, خود بخود وہ پیدا ہو کر یہ انسٹنکٹ اپنے ساتھ لاتی ہے. اس کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, یا بلی کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ٹریننگ اسکول کھولا جائے کہ چوہوں کو کیسے پکڑا جائے. نہیں, وہ پیدا ہوتے ہی یہ جانتی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سے جانور ہیں, مرغی یہ جانتی ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اپنے پروں کے نیچے انڈے کو رکھنے سے کتنے دن میں بچے نکل آتے ہیں, اور اس کی کیا آرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انسٹنکٹ ہے. اس انسٹنکٹ میں بھی انسان اور اینیمل برابر ہیں, کیونکہ اینیمل میں بھی انسٹنکٹ پائی جاتی ہے اور انسانوں میں بھی انسٹنکٹ پائی جاتی ہے. انسٹنکٹ پائی جاتی ہے رزق کے لیے تلاش کرنا, یہ انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب انسٹنکٹ کے اوپر ایک چیز ہے جس کو فطرت کہتے ہیں. تو انسٹنکٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی, جو اینیمل میں بھی پائی جاتی ہے. اینیمل کی جو خاص کوالٹیز ہیں, چیٹی کو یہ پتا ہے کہ اس کا گھر کیسے بننا ہے, یہ اس کو پتا ہے. مدھو مکھی کو یہ پتا ہے کہ اس کا شہد کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انسٹنکٹ سے اس کو اللہ کی طرف سے وہ سیکھ کے پیدا ہوئی ہے نا کہ یہ چیز ہونی ہے. مچھلیوں کو یہ پتا ہے کہ کس مقام پر انڈے دیے جائیں جو فرٹیلائز ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے آپ میں بہت حیرت ناک ہیں, انسان کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیتی ہیں, لیکن یہ انسٹنکٹ ہیں. اب انسٹنکٹ کے اوپر ایک منزل آتی ہے فطرت. فطرت یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکنے کی کوشش کرتا ہے, دین کی تلاش کرتا ہے, اپنے رب کی تلاش کرتا ہے, مقصد حیات کی تلاش کرتا ہے, برائی سے بچنا چاہتا ہے, اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے. یہ فطرت ہے جو صرف انسان کے پاس ہے, اینیمل کے پاس نہیں ہے. اس فطرت کو, یہ فطرت بھی وہ لے کے آیا ہے بچپنے سے, جس فطرت کے لیے کہا گیا ہے کل مولود یولد علی فطرت ہی. ہر بچہ ایک فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ وہی فطرت, اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو دین اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا, لیکن چونکہ اندر سے فطرت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فطرت وہ جو ہر جگہ پائی جائے, ہر انسان میں پائی جائے. پھر میرے اس آرگومنٹ کو دیکھیے کہ انسانی تاریخ میں کتنے ہی پیچھے چلے جائیے آپ, کہ جہاں کپڑے نہ ملیں, غذا نہ ملے, لیکن عبادت ملے گی آپ کو. جہاں انسان ملے گا وہاں عبادت ملے گی, کیونکہ یہ فطرت کا پارٹ ہے. فطرت کا پارٹ ہے. اور اس میں
کل اور آج کے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. کل کا انسان کتنا بیکورڈ تھا, آج کا انسان کتنا ایڈوانسڈ ہے. لیکن اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی فطرت تو نہیں ختم ہو سکتی. فطرت یہ ہے کہ وہ جھکے گا, کسی کے آگے جھکے گا, کسی کو اپنا جو ہے وہ اپنی عقیدتوں کا مرکز بنائے گا, کسی کے آگے جھکنا چاہے گا, کسی چیز کو, کسی نظام کو اپنانا چاہے گا اور اپنے کریٹر کو ڈھونڈے گا. آج دیکھیے, لوگ کہتے تھے کہ جب جو ہے وہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ جائے گی تو مذہب ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے وہ آرگومنٹ باطل ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی جتنا بڑھتی جا رہی ہے مذہب بھی بڑھتا جا رہا ہے, دین بھی بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ فطرت کا پارٹ ہے. فطرت کا پارٹ ہے, وہ اس کو ضرور ڈھونڈے گا, ضرور اس کی طرف جائے گا. صاحب یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ کیسے اپنی فطرت سے بدل جاتے ہیں؟ ویری گڈ. یہ وہی بات ہے کہ ایتھیسٹ فطرت سے نہیں بدل جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو ایتھیسٹ یہی تو کہتے ہیں کہ دنیا کا کریٹر نہیں ہے, لیکن وہ کسی اور چیز کو, ان کے دل میں جو جگہ ہے, خدا کی جگہ ہے, ان کے دل میں کوئی جھوٹا خدا آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کسی اور چیز سے دل لگا لیتے ہیں. نہیں, کوئی بھی خدا نہیں مانتے کہ کوئی دین نہیں ہے, کوئی خدا نہیں. بے شک صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے بات ہے کہ ہیومن لائف جو ہے وہ خدا کا ویکیوم برداشت نہیں کرتی. جھوٹے خدا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو بہت سے لوگ ہیں جو خواہشات نفس کو خدا بنا لیتے ہیں. جو ایتھیسٹ ہے آپ اس کو میرے سامنے لائیے, میں چند سوال اس سے کروں گا اور بتا دوں گا کہ اس کا ایک فالس خدا ہے. چاہے وہ کوئی سپورٹس ہو سکتا ہے, چاہے وہ کوئی فلم ہو سکتی ہے, چاہے وہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے, وہ کسی ازم کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایتھیزم خود اپنے آپ میں ایک ریلیجن بن جاتا ہے اور وہ اس کو ماننے لگتا ہے, اس کی تقدس کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیے جو ہے وہ ویسٹ میں جس وقت مذہب کو ختم کیا گیا اس وقت وطن کو خدا بنا لیا گیا. بہت سے لوگوں نے وطن کو خدا کی طرح پوجنا شروع کر دیا, خدا کی طرح اس کی پرستش کرنا شروع کر دی. یہ کیا بات ہے؟ جب آپ فطرت کو سپریس کریں گے تو فطرت کسی اور طرف چلی جائے گی. یہ وہی والی بات ہے کہ جب آدمی کو پاک غذا نہیں ملے گی تو وہ جھوٹی غذاؤں کی طرف, باسی غذاؤں کی طرف, سڑی ہوئی غذاؤں کی طرف جائے گا. آپ کسی ایتھیسٹ کو لائیے, آپ ایتھیسٹ سے بات کریے, پتہ چل جائے گا کہ اس نے کسی نہ کسی چیز کی طرف جھکاؤ پیدا کر لیا ہے. وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا سیکولرزم میں بلیو کرتا ہوں, تو سیکولرزم اس کا خدا بن گیا. وہ یہ کہے گا کہ میں جو ہوں وہ تو سوشلزم میں بلیو کرتا ہوں, تو سوشلزم اس کا خدا بن گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے بھاگتا ہے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ فطرت اسے کھینچتی ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کمیونزم جب آیا, رشین ریولوشن میں کمیونزم آیا, 75 سال تک یو ایس ایس آر میں ساری مسجدیں, مندر, گرجا گھر گرا دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہم نے گاڈ کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے. نعوذ باللہ, یہ ایک بات کہی گئی کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے. جب 75-80 سال کے بعد یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا اور جتنے ملک نکلے, ازبیکستان, قزاقستان اور جتنے بھی یہ ملک نکلے وہ سب مسلمان ملک ہو گئے. تو 75 سال تک آپ نے دبا کے رکھا, لیکن وہ چیز جو ہے وہ واپس باؤنس بیک باہر آ گئی. جس وقت رشین ریولوشن آیا اور سارے مذہبوں کو انکار کر دیا گیا, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمنی نے رشیا پر حملہ کیا تو وہی لوگ, وہی ماسز جو کہتے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, وہ اپنے مسجد اور گرجا گھر کے کھنڈروں کے پاس جمع ہو کے کہنے لگے, او گاڈ ہم کو سیو کر لے, ہم کو بچا لے, اس وقت بڑی مصیبت آئی ہے. تو عام طور پہ عام حالات میں جب یہ کہہ دیتا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو وہ پکارتا ہے کوئی تو ہے کہ جو ہم کو جو ہے وہ بچا لینے والا ہے. اسی کا نام فطرت ہے اور اسی کو دین ایڈریس کرتا ہے. آغا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے امید ہے کہ ابھی تک جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کتنے عالمین پائے جاتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا. آج جب ہمارے بچے کچھ ایسی موویز دیکھتے ہیں, سپر نیچرل موویز, جس میں بتایا جاتا ہے کوئی پیرلل یونیورس ہے, یہ ہے, جو ہم سمجھ نہیں پاتے, لیکن یہ ساری موجود ہیں چیزیں جو ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں, مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ابھی ہم ہمارے ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں. ابھی ایک زندگی باقی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے, اس کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے مولانا صاحب سے. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.